وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 23 سے 26 حصہ دوم 27-56 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے آپ کو ہدایت الہی کا محتاج نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت ثمود بالنذر. سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. سامنے کرام، سورہ قمر آیت نمبر 23. کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. وہ کہنے لگے کیا یہ ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں گے؟ انا اذا لفی ضلال مسعور. اگر ایسا ہو تو ہم تو یقیناً گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا. کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وہی اتاری گئی؟ بل هو کذاب اشر. بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے، متکبر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا. جلد ہی وہ جان لیں گے. من الکذاب الاشر. کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کریں. واصطبر، اور صبر جاری رکھیں. اس پر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں، قوم سمود یا آج کی مسلمان قوم ایک ہی مقام پر کھڑی بھی ہے. انہوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو یا ان کے ڈراوے کو جھٹلا دیا.
عذاب کی خبر کو جھٹلا دیا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت جب ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تمام پیغمبروں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، نہ سنا دل کے کانوں سے، نہ سمجھا، نہ قبول کیا۔ یہی مثال آج ہماری بھی ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کے کلام کو نہ ہم سننے کے لیے دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جس کے پاس دل ہو، ہم نے تو دل دنیا کو دے دیا ہے۔ مسئلہ یہاں سے بگڑ گیا ہے نا۔ دیکھیں یہ بالکل میں آج کی سطح پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے دل دے دیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کے دیوانے ہیں۔ اب جو آخرت کی بات کرتا ہے ہماری نظر میں وہ دیوانہ ہے۔ مجنون کے لفظ کیا ہے؟ دیوانہ، ساحر اور مجنون۔ تو یہ ایک دیکھیں بنیادی ایک فرق ہے، آپ محسوس کریں۔ جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اب ہدایت کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرے گا، اور جو ہدایت کی بات کرتا ہے تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں تو قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن سے بھی ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، اس میں رول ماڈل نہیں ہے، یعنی ہم اس کے پیچھے نہیں چل رہے نا، اس کا اتباع نہیں کر رہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ قوم سمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب آپ پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑ لیں گے اور اس پر دیکھیں جو جھوٹ بات ہوتی ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جو ہمیں جھوٹ لگتی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ پر ہم یقین نہیں کرتے، ہم عمل اس بات پر کرتے ہیں جس پر ہمیں یقین حاصل ہو۔ اب پیغمبر آگے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اور پیغمبر آگے ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، تو اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ تو اب پیغمبر کی بات کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، ہم نے دنیا کو اور مفاد دنیا کو اصل حقیقت قرار دے دیا ہے، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ قوم سمود اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی رد عمل ہے۔ اب دیکھیں جو 24 نمبر آیت ہے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کہ اب ہم ایک انسان کی جو ہمیں میں سے ہے اس کی ہم پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا دنیا کا۔ ظاہر ہے پیغمبر تو یعنی آ کے آخرت کے فائدے کی بات کرتا ہے، ورج الیوم الآخر، آخرت کا فائدہ تلاش کرو، لیکن ہم تو دنیا کے فائدے کے پیچھے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو انسان کی دیکھیں ہم گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ہم جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک عام جملہ ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، فیشن جس کو ہم فیشن کہتے ہیں، تو ہم فیشن کو ہم نے لیا ہوا ہے، لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
آپ نے بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے. لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں نے آخرت کو بھلا کے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے، ہم نے بھی دے دی ہے. لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں آخرت کی سوچ کو یا آخرت کے فائدے کو ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت کے فائدے پر ہمارا یقین نہیں ہے. اور دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. آپ کو میں اپنے بچپن کی بات کبھی کبھی بتاتا ہوں. میرے خیال میں میری عمر ہوگی 8-10 سال عمر ہوگی، 12 سال ہوگی، چھوٹا تھا میں. ہمارے والد کے ایک دوست تھے اور والد صاحب ہمیں کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن وہ دوست جو ہے اس نے مجھے نظر میں لیا ہوا تھا. والد صاحب کا جو دوست تھا نظر میں لیا ہوا تھا. مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹوپی پہنی بھی ہے. تو خیر محلے میں ان کا گھر قریبی تھا، تو وہ مجھے آبزرو کرتے رہتے تھے. تو ایک دن ان سے رہا نہیں گیا. کہتے ہیں میاں جی دیکھو تم ان جو مصروفیات تم نے شروع کر رکھی ہیں تو جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ یہ ان کا کہنا تھا. یعنی تمہاری یہ مصروفیات غلط ہیں اور تم دنیا کی طرف توجہ دو اور یہ کرو وہ کرو. حالانکہ میں جاتا تھا، اسکولنگ ہماری ہو رہی تھی اور یہ بھی نہیں کہ پڑھائی میں میں پیچھے تھا، پڑھائی میں بھی ٹھیک تھا. لیکن ان کا یہ تھا کہ تم تو یہاں مسجد کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو یہ ہم سب کی وہ ہے. ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. پھر اپنی اولاد کو آپ خود دیکھیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کو دنیا کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کرے. بڑے خوش ہوتے ہیں جب کانوکیشن ہوتا ہے، آپ بڑے اہتمام سے جاتے ہیں. کچھ لوگ بچوں کے باہر ہوتے ہیں کانوکیشن، بڑے شوق سے ٹکٹیں خریدی جاتی ہیں انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں. اور میں نے خود دیکھا ہے مردان میں ہی ایسے لوگ، یا ادھر ہی کوئی کانوکیشن ہو رہا ہے تو باپ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو اس کو خبردار کر رہا ہوں. تنبیہ، نذر، تنبیہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس تنبیہ کو آپ جھٹلائیں نہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ سادہ ہے. ہم نے دنیا کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، دنیا پر ہم نے یقین کر لیا ہے. اب دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہماری دوڑ ہے. سب کے سب 2 ارب مسلمان دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں انفرادی طور پہ، گھر کی سطح پہ دیکھ لیں، یا اجتماعی، صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف، سب دنیا کے ہیں. دنیا کی دوڑ ہے، دنیا کا غلغلہ ہے. یہ آپ کے جو موٹیویٹر ہوتے ہیں دین کو تو نہیں جانتے، دین کا نام لیتے ہیں لیکن دنیا کی طرف آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لاکھوں روپے ایک لیکچر کے لے لیتے ہیں. جو بھی ہے میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے واسطہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں جو آپ کے بچوں کو دنیا کا گھوڑا بنائیں. اور بس اب یہ دیکھیں قوم سمود کا واقعہ ہے. اسی طرح یہ 4-5 اقوام کے حال، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کے بعد قوم لوط اور اس کے بعد فرعون. یہ 4-5 واقعات ہیں. مسئلہ ایک ہے، سب لوگوں نے پیغمبر کی تنبیہ کو نظر انداز کر دیا، دنیا ہی کی طرف توجہ کیے رکھی
اور اللہ کی ہدایت کو ایک تو ضرورت محسوس نہ کی، پھر جو ہدایت پیش کر رہا تھا اس کو کم جانا، ابشرم منا واحدن، ایک اپنے جیسا انسان سمجھ لیا۔ اور پھر دیکھیں یہ جو 24 نمبر آیت ہے کہ ہم تو اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے پیچھے تو ہم نہیں چلیں گے، یہ تو ہمیں دنیا کی طرف نہیں لے جا رہا، یہ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس پر تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ یہ مسئلہ ہے قوم سمود کا اور ہمارا یکساں مسئلہ ہے، ان کو بھی آخرت پر یقین نہیں تھا، ہمیں بھی حاصل نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے مبالغہ آرائی کا قائل نہیں، نہ مذاق کر رہا ہوں آپ سے، ہم آخرت کے لیے بیدار نہیں ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت سے غافل ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، یعلمون الظاہر، ہمارے بارے میں ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو قوم سمود اپنے پیغمبر سے، یہ عملی طور پہ ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں پہلی آیت کذبت سمود بالنذر، تنبیہات، سارے پیغمبروں کی تعلیمات کو قوم سمود نے جھٹلا دیا، ہم نے بھی جھٹلا دیا۔ اب پیغمبر کی اتباع کو انہوں نے غیر ضروری سمجھا، اِنَّ اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، کہ ہم تو گمراہی میں ہوں گے اگر ہم کریں، اور دیوانے بن جائیں گے، ہم تو دیوانہ ایسا ہی ہوتا ہے میاں۔ اب میں نے آپ کو اپنی مثال دی بچپن کی، تو وہ جو تھے منشی صاحب نام تھا ان کا، منشی کہتے تھے، آج ظاہر ہے کہ وہ اب نہیں ہے دنیا میں، بہرحال ان کا نام تو جو بھی تھا منشی صاحب کہتے تھے۔ اب منشی صاحب مجھے کہہ رہے تھے تم تو دیوانے بنے ہوئے ہو۔ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، بڑائی اللہ کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو ایک معاشرے کی بات آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ تم تو غلط لائن پہ چل پڑے ہو، منشی صاحب نے مجھے کہا، اور تم دیوانے بنے ہوئے ہو، منشی صاحب نے مجھے کہا۔ اب یہ یہاں معاشرے کی بات، آپ اپنے دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں اور روشن خیال ہیں، یعنی آج کل کے جو روشن، کیا آپ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کریں گے؟ نہیں۔ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، آخرت کی طرف توجہ یہ ہم یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہی ہے۔ عام طور پہ سوچ، اگر آپ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یعنی سیدھا راستہ کہتے ہیں دنیا کا ہے۔ ہم سب بڑے ذوق و شوق سے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اپنے آل اولاد کو بھی ہم نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے، اسی کو دنیا سمجھائی ہے۔ ہم آخرت کی نہ یقین ہے ہمیں، نہ سمجھ ہے، نہ یقین ہے نہ سمجھ ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی دنیا ہی کی طرف ڈال دیتے ہیں، دنیا ہی کی باتیں ہیں اور دنیا ہی کی باتیں ہیں، بس ختم ہو گئی۔ اَلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا اب یہ دیکھیں، میں پہلے ترجمہ پڑھ دوں، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وحی نازل اتاری گئی؟ ایک تو دیکھیں اس میں بل ہوا کذاب اشر، بلکہ بڑا جھوٹا اور شیخی خورا ہے،
دیکھیں ایک تو پیغمبر کو اس نے ہر دعوت دینے والے کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے. وہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ جمعے کے دن آپ چلے جاتے ہیں اور وائس کی کچھ باتیں آپ مجبوراً سن لیتے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے. تو وہاں پھر بس یہ جب بھی جو بھی بیان ہوتا ہے وہ مجبوراً ہم بیٹھ جاتے ہیں. لوگ وعظ کو، نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں رواج ہے پٹھانوں میں 3 دن بیٹھتے ہیں غم کے لیے. پھر اب ظاہر ہے کہ لوگ دعا کے لیے آئیں گے، تو کچھ لوگوں نے تو اپنا پیشہ بنایا بھائی، وہ آئیں گے دیکھیں گے کہاں میت ہوئی ہے، اٹھ کے جو ہے کچھ تلاوت کرنے لگیں گے، کچھ تقریر جھاڑنے لگیں گے، اور لوگ پھر تنگ ہوتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. یعنی کہیں فاتحہ ہو رہی ہے تو فاتحہ کے لیے وقت رہنے دو. اب تمہیں اٹھ کے اپنی نصیحت کیا، یعنی یہ موقع نہیں ہے نصیحت کا. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے کوئی آتا ہے کہ بھئی دعا کر کے ہم چلے جائیں گے. تو اسی طرح ہونا چاہیے. بعض لوگ تو بس مجمع دیکھا اور انہوں نے اپنا فن دکھانا شروع کر دیا تقریر کا. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کذاب، پیغمبر کو جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا. دیکھیں میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جھوٹ پر ہم عمل نہیں کرتے. جو بات ہمیں جھوٹی معلوم ہوتی ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. آخرت پر دیکھیں یہ بالکل سادی بات ہے، آخرت پر ہمارا یقین تو ہے نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ایک چیز لے رہا ہوں، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم جائیں گے. اب ہمیں تو یقین ہے نہیں. جہاں دفتروں میں یہ ہوتا ہے سائلین وغیرہ جو کام ہوتا ہے، وہاں یہ حدیث بڑے بینر پہ لکھ کے لگائی گئی. پھر آفیسر کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے کسی کو آپ نے رشوت نہیں دینی، جو دے تو اس نمبر پہ فون کرو، حالانکہ وہ صاحب خود ہی بڑا راشی ہوتا ہے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں، یہ دکھاوا ہے سارا. خیر میں وہ بات کر رہا تھا، ہم جھوٹ پر عمل نہیں کرتے، یعنی جھوٹی بات پر عمل نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ہم نے قرآن اور حدیث کو جھٹلا دیا ہے. آگ پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. نہ جنت جانے کی کوئی کوشش ہے نہ دوزخ سے بچنے کی کوئی کوشش ہے. اور اشر، خود پسند، شیخی خورا، تو یہ تو خود یعنی جو جھٹلانے والے ہیں یہ خود پسند بنے ہوئے ہیں. پیغمبر کی بات کو آپ نے ریگریٹ کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اور اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی بات کو آپ نے یعنی صحیح سمجھ لیا. تو شیخی خورے تو حق کو جھٹلانے والے ہوئے. لیکن یہ الزام لگاتے ہیں داعی پر کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے اور جھوٹا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل لگ پتہ جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون شیخ خورا ہے، متکبر ہے. تو بہرحال پھر اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا. ایک اونٹنی بھیجی، مرسل الناقہ، ہم اونٹنی بھجوائی. یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ بنا دیا کہ بھئی یہ اونٹنی ہے ناقۃ اللہ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. اور پھر اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کر دیا. بستی میں ایک ہی جگہ کنواں تھا، ایک ہی جگہ سے سارے لوگ پیتے تھے، تالاب تھا یا کنواں تھا جو بھی تھا.
انسان اور سب جانور، انسان سب وہیں سے پانی لیتے تھے، وہ مقام ایسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی یہ پیغمبر کے ذریعے اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور اس کی باری کا دن ہے، یعنی پانی ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تمہارا باری کا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ۔ تو اب تم انتظار کرو۔ اب دیکھیں یہ یہاں فتنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ تو وہ یہ بھی ہے، مال اور اولاد ہے، دنیا ہے فتنہ، مال اور اولاد، اور یہ جو بھی ہے دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر ہم اس کے دھوکے میں آ گئے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، مال اور اولاد یہ ایک فتنہ ہے، اگر اس کا دھوکہ ہم نے کھا لیا، اس کے دھوکے میں آ گئے تو ہم برباد ہو گئے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نفس کا اگر ہم نے تزکیہ کر لیا، اور تزکیہ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے، جب آپ آخرت کو ترجیح دیں گے، جب اللہ آپ کی منزل بن جائے گا، پھر تزکیہ نفس کی باری آتی ہے۔ ویسے تو دنیا کا فتنہ ہے، قوم سمود کے لیے اونٹنی تھی، ہمارے لیے دنیا فتنہ ہے۔ آپ کی ظاہری وجاہت، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ میری باتوں کو عام طور پہ مطلب اتنا یہ نہیں کہ اسپیسیفک یہ بات کروں۔ آج ہمارے 4 بڑے ہیں جو بھی ہیں، صدر، وزیر اعظم، چیف آف سٹاف اور سپریم کورٹ کے جج، چاروں کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ اب یہ یعنی داڑھی کے رکھنے کا ہمیں ان کا طریقہ بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے، مونچھیں پست کراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، حکم ہے۔ لیکن یہ 4 لوگ جو ہے یہ داڑھی نہیں رکھیں گے، یعنی اس عہدے پہ ہوتے ہوئے داڑھی نہیں رکھیں گے کم از کم۔ فتنہ ہے، دنیا فتنہ ہے۔ یہ 4 لوگوں کی بات نہیں ہے، میں آپ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ آپ جوان ہیں، داڑھی منڈوا رہے ہیں یا جو بھی ہے، اب یہ پھر آپ کی ایک دفتر میں ہیں، باس ہیں آپ، یا گھر میں ہیں، چلیں آپ نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی ہے، ایک کچھ مشغلے ہیں، یہ سب فتنہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں ہم نے جھوٹ سمجھ لیا ہے ہدایت کو، اور پھر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کسی بڑے آدمی پر یہ وحی آنی چاہیے تھی، کسی بڑے آدمی کو رسول بننا چاہیے تھا۔ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکے کے کافروں نے یہ کہا تھا کہ 2 بستیوں کے بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ دیکھیں باتیں بہت ہیں، ایک بات واضح ہے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو حق کی طلب نہیں ہے، اور پھر بہانے بنا رہے ہیں ہم۔ آپ اپنے بہانوں کو دیکھ لیں، ہر ایک شخص اپنی جو بھی اس کی گمراہی ہے، جو غلط طرز حیات ہے، اس کے لیے اس کے پاس ایک جواز موجود ہے۔ بیگم صاحبہ 5 وقت کی نمازی ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، نہیں یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، بس اپنی خود حکمران بنی ہوئی ہے۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، قرآن میں ہے، لیکن نمازی تو ہے، قرآن شریف تو پڑھ رہی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے۔ اصل دیکھیں مختصر بات کہ ہم جھٹلانے والے ہیں، ہم حق کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر۔ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔